جی میں فعال ملک، اور آج کا موضوع ہے پاکستان کب جاگے گا، اور اگر یہ جاگتا نہیں ہے تو کوئی پکڑ کے اس کو جگا دے۔ آج دن میں یہ خبر آئی کہ شہباز شریف کی جو منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت تھی وہ خارج کر دی گئی اور ان کو نیب نے اریسٹ کر لیا۔ تو مریم نواز یعنی جو ان کے بھائی کی بیٹی ہیں، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ شہباز شریف جو ہے انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ انہوں نے شہباز شریف has been arrested only because he refused to play in the hands of those who wanted to use him against his brother۔ تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ شہباز شریف جو ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے کام کر رہے ہیں، نہ کہ وہ ملک کے لیے اور کسی اور کے لیے کام کر رہے ہیں۔ He prefers standing behind prison bars than to stand against his brother۔ تو یعنی وہ اپنے خاندانی معاملات کو سامنے رکھ رہی ہیں۔ مریم نواز کی بھی پولیٹیکل ویژن جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ کل ان کو بھی کوئی پولیٹیکل منورنگ میں پوزیشن ملے گی اور پھر یہ ہماری لیڈر ہوں گی، تو یہ نہیں فرما رہی ہیں کہ یہ کوئی کاز ہے یا ان کی کوئی ملک کے لیے ایفرٹس ہیں، بلکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اپنے بھائی کے اگینسٹ نہیں جا رہے ہیں۔ تو اینی ویز یہ تو مریم نواز کی گفتگو ہی اپنے انکل یا اپنے چچا کے بارے میں۔ پھر انہوں نے اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور ٹویٹ کی، انہوں نے کہا کہ اس ملک میں تو انصاف ہی نہیں ہے، اگر یہاں پر انصاف ہوتا تو شہباز شریف جیل میں جاتے ہیں، یہاں تو عاصم سلیم باجوہ کو جانا چاہیے تھا اور ان کے پورے خاندان کو جانا چاہیے تھا۔ تو بھائی ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، عاصم سلیم باجوہ جو ہیں وہ ایک سرکاری ملازم تھے، کیا ہوا کہ وہ جرنل ہو گئے تو ان کے پاس اتنی 99 کمپنیاں ان کی نکل آئیں اور ان کی جو ہے وہ اربوں روپے کی دولت نکل آئی، تو ان سے ضرور جو ہے وہ قانون کے مطابق پوچھ اور تفتیش ہونی چاہیے، بہر صورت ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے علاوہ بھی جنہوں نے وہ جزائر خریدے اور جن کو محلات تحفے میں ملے ان پر بھی یہ جو ہے وہ انکوائریز ہونی چاہیے۔ لیکن انکوائریز کرنے کے لیے اور انکوائری کمیشن بٹھانے کے لیے پہلے خود میں کچھ گٹس تو پیدا کر لیں جن لوگوں نے یہ کام کرنا ہے۔ تو مطلب یہ ان کی ایک بات اپنی جگہ پہ ٹھیک تھی۔ پھر شہباز شریف پر جو کیس ہے وہ کوئی آج کا تو نہیں ہے، یہ تو کافی یعنی ٹائم ہو گیا اس پر۔ تو ریفرنس مینلی ایکیوزز شہباز آف بینگ بینیفیشری آف ایسٹس، یعنی جو ریفرنس بنا ہے اس پر تو شہباز جو ہیں وہ ہیں کیونکہ ان کے بینامی دار ہیں آگے جو اس پر سارا کام کر رہے ہیں، اور یہ نیب کے آرڈیننس کے تحت ان کے اوپر کیس بنا ہے۔ تو مطلب شہباز شریف جو ہیں وہ کچھ تھوڑے بہت پیسوں کہتے ہیں نا دھیلے کی میں نے کرپشن نہیں کی، تو ماشاءاللہ ان کی کرپشن جو ہے وہ بہت دور تک جاتی ہے، یعنی 7328 ملین روپیز، یعنی کوئی 1 ملین 10 ملین ہو تو 1 کروڑ بنتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ 7320 ملین کی ٹیٹیز ان کے اکاؤنٹ میں سے نکلی ہیں، اور یا تو ان کے بچوں کے نام ہیں یا ان کی بیگم کے نام ہیں یا ان کے کوئی بینامی دار ہیں یا ان کے کوئی فرنٹ مین ہیں، تو ان سب کے پاس سے یہ دولت جو ہے، کیونکہ ان جن کے پاس یہ نکلی ہے ان کے اپنے اساس سے یا اپنے ان کے ذرائع نہیں تھی اتنی دولت رکھنے کے۔ اب یہ تو ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت کینسل کی تو نیب نے ان کو گرفتار کر لیا، تو اب نیب ہمارا کیا ہے؟ سپریم کورٹ ہماری کہہ چکی ہے کہ نیب جو ہے وہ فیسیلیٹیٹنگ کرپشن ان کنٹری، یعنی نیب جو ہے وہ کرپشن میں لوگوں کو پکڑنے کی بجائے یہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ کرپشن کیجئے اور پھر مکا کر کے تو سیدھے پاک صاف ہو جائیے۔ پھر سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ نیب کے جو ہیں وہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، تو یہ تو سپریم کورٹ کی آبزرویشن ہے نیب کے اوپر۔ تو یعنی جو پولیٹیشین تھے ان کے پاس سے دولت مل رہی ہے اور جس نے ان کو پکڑنا تھا وہ خود جو ہے وہ کرپشن کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور وہ ڈبل سٹینڈرڈز کو فالو کر رہے ہیں۔ ساتھ میں جو ہے جو چیئرمین نیب تھے ان کی ایک ویڈیو آ گئی، جب ان کی وہ ویڈیو ریلیز ہوئی تو وہ ایک نازیبا گفتگو فرما رہے تھے، تو مسلم لیگ نواز کے کیونکہ کیسز زیادہ چل رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس ٹیپ کی جو ہے وہ فرینزک ہونی چاہیے اور اس کی تفتیش ہونی چاہیے کہ یہ کیا ماجرا ہے، اتنے بھی گھٹیا گفتگو چیئرمین نیب کر سکتے ہیں جو کہ ایک ریٹائرڈ جج ہیں۔ تو پھر نیب نے اس پر کلا بازی کھائی اور انہوں نے کہا کہ نیب نے جو ہے وہ کیس فائل کر دیا اس خاتون کے خلاف جس نے یہ ٹیپ بنائی ہے یا جو اس ٹیپ بنانے کے عمل کے پیچھے ہے۔ تو ابھی تک تو خیر اس کی کوئی سٹوری ہمیں پتہ نہیں چلی۔ تو یہ نہیں، جیسے وہ کہتے ہیں
ذبح کرنے والے ویسے ہی ذبح کرانے والے. پنجابی میں کہتے ہیں جے کون والے اور جے کوہان والے. تو ہمارے ملک میں ماشاءاللہ جو حکومت کر رہے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں، اور آگے سے جو ادارے چلانے والے ہیں وہ بھی خوبصورت اتنے ہی ہیں، اور بیچ میں کچھ کی جو ہے وہ یعنی پیزا نکل آتے ہیں، اور پھر کچھ کے محل نکل آتے ہیں، اور کچھ کے آئلینڈ نکل آتے ہیں. تو سب ہی یعنی اس حمام میں ہاں ہاں ڈیش ڈیش ہیں. اب ہمارے ارد گرد کی صورتحال کیا ہے؟ یعنی ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ پاکستان سویا ہوا کیسے ہوتا. اب 3 جگہیں تو ہم نے آپ کو بتا دیں کہ وہاں پر تو سوئے ہوئے لوگ ہیں سب. اب اگلی جو ہے وہ ہماری افغانستان کے صورتحال ہے، یعنی وہاں پہ جہاں پہ انریسٹ یعنی بدامنی جو ہے وہ پچھلے 40-50 سال سے جاری ہے، اور نہ جانے ان کی 3 سے 4 جو نسلیں ہیں وہ اسی بدامنی کا شکار ہیں. تو خدا خدا کر کے 12 سپٹمبر کو قطر میں یہ مذاکرات جو ہیں دوبارہ سے شروع ہوئے، یعنی افغانستان سے امریکنز کا انخلاء اور طالبان اور وہاں پر جو ایگزسٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے درمیان کوئی چیز طے پا جائے. تو اب سب جو ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ ٹاکس تو دوحہ میں شروع ہوئیں اور قطر میں ہوئیں، اور وائلنس جو ہے وہ افغانستان میں بڑھ گیا. اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ طالبان نے جو ہے وہ قندوز اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں خوب جو ہے وہ اپنے حملے کی. تو وہاں کی جو افغان فورسز تھیں انہوں نے ان کے اوپر جو ہے اپنے ایئر سٹرائکس کی. تو اب انٹرا افغان ٹاکس جو ہیں یہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ بہت لمبے بھی ہوں گے اور بہت ڈیفیکلٹ بھی ہوں گے، کیونکہ اتنی پارٹیز کو ایک وقت میں منانا اور پھر ان کو کسی بات پر ایگری کرنا کوئی آسان عمل نہیں ہے. تو جو افغان نمائندے یعنی افغان گورنمنٹ کے نمائندے ہیں وہ عبداللہ ہیں. یہ افغان ہائی کونسل کے چیئرمین کہہ لیں یا اس کے جو ہے وہ ہیڈ ہیں، یہ وہ ہیں. اور یہ کونسل وہ ہے جو کہ نیشنل ریکنسلیشن کے لیے کام کر رہی ہے. تو امریکہ کی طرف سے زلمے خلیل زاد ہیں. تو یہ سارے جو ہیں وہ اس چیز پر لگے ہوئے ہیں کہ وائلنس جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے اور یہ ان ایکسپیکٹڈلی ہو رہا ہے. تو اب ہم کیا افغانستان میں کوئی امن کی امید کر سکتے ہیں؟ تو یعنی افغانستان ہمارا امیجیٹ پڑوسی جو ہے یہ ایک ٹربلڈ ایریا 50 سال سے ہے، اور آنے والے دنوں میں ہمیں لگتا نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی امن یا کوئی پیس یا کوئی بہتر لائف جو ہے وہ ہو پائے گی. تو اب میں آپ کو آگے چل کے اس کا پورا جو ہے وہ ایک میپ کے اوپر بھی آپ کو انڈیکیٹ کروں گا کہ ہم کیسے سوئے ہوئے ہیں، اور ہمارے ملک میں تو سب سوئے ہوئے ہیں. اب ہم ایک اور سنیریو دیکھتے ہیں. اب اس سنیریو میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو گورنمنٹس پہلے والی تھی اور یہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے یہ کتنے بلنڈر کر رہے ہیں. لیکن اس بات کا ذکر کرنے سے پہلے جو ہمارے فارن منسٹر ہیں انہوں نے بہت جلدی سے بیان دے دیا سعودی عرب کے اگینسٹ کہ OIC میں سعودی عرب کچھ نہیں کر رہا، لہٰذا ہم ایک دوسرے بلاک میں جا رہے ہیں. تو یعنی انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے کیا. تو انہی کی حکومت، کیونکہ ابھی بھی تو PTI کی ہے، عمران خان ہی ان کے وزیر اعظم ہیں، تو انہوں نے بلا سوچے سمجھے گلگت بلتستان کے موضوع کو چھیڑ دیا، جیسے کہ بغیر کسی وجہ کے سعودی عرب کو جا کے انہوں نے اپنی شرلی لگا دی. اب انہوں نے کیا کیا؟ جو انہوں نے کیا وہ ان کے وزیر جو کہ یعنی شمالی علاقہ جات اور گلگت بلتستان سے متعلقہ ہیں، وہ گنڈا پور صاحب، انہوں نے ایک کیئر ٹیکر منسٹر یا نمائندہ گلگت بلتستان کا، کیونکہ ابھی وہاں کی پرانی گورنمنٹ ختم ہو گئی، نیا بھی الیکشن 15 نومبر کو ہونے، تو جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہاں سے ایک بندے کو اپنے ساتھ بٹھایا اور پریس کانفرنس جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں، اور الزام لگائے جا رہے ہیں کہ جی فلاں اپوزیشن پارٹی نے یہ کر دیا، تو فلاں نے وہ کر دیا، تو یہ گلگت بلتستان کے ساتھ سیریس نہیں ہے. تو یعنی ہم اپنا کیس خود ہی خراب کر رہے ہیں. اب ہم تھوڑی سی تاریخی حالات واقعات کا بھی جائزہ لیتے. صرف ہم پچھلی گورنمنٹ کا کہ جب نواز شریف کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے ایک 2018 میں ایک آرڈر پاس کر دیا، اور یہ کیا تھا کہ اس میں وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ 68 ایسے سبجیکٹس یا ایریاز ہیں یا ایسے جو ہے وہ معاملات زندگی ہیں جن پر وہ قانون سازی یا اپنی انسٹرکشنز دے سکتے ہیں. تو اس آرڈر کا مطلب یہ تھا کہ جو وہاں کی قانون ساز اسمبلی
ہم 2 ابھی تک منتخب کر چکے ہیں، وہ ایک صرف ایڈوائزری باڈیز ہوگی، ان کا رول ہی ختم کر دیا مسلم لیگ یعنی نواز شریف کی گورنمنٹ نے۔ اب کیا ہوا، مسلم لیگ کی گورنمنٹ نے سرتاج عزیز کی سربراہی میں ایک کونسل بنائی تھی، جس نے کچھ سفارشات دیں، یعنی کچھ ریکمنڈیشن دیں کہ گلگت بلتستان کے لیے کس طرح کے ریگولیشن ہونے چاہیے۔ تو مسلم لیگ نواز نے بالکل ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی توجہ نہیں دی، اور سب چیزیں وزیر اعظم کے اختیار میں دے دیں، اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو بے دست و پا، یعنی ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، کچھ نہیں، ان کو ایسے کر لیا۔ جب وہ آرڈر پاس ہو گیا تو کسی نے ہمت کی، کیونکہ اس ملک میں ہمت کرنا بھی تو بہت مشکل کام ہے، تو کسی نے ہمت کی تو سپریم کورٹ میں اس جو ہے وہ آرڈر کو چیلنج کر دیا گیا کہ یہ جو ہے وہ آرڈر ٹھیک نہیں ہے۔ تو پاکستان کی سپریم کورٹ نے 2019 میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کو انسٹرکشن دی کہ یہ جو آرڈر پہلے نواز شریف کی گورنمنٹ نے دیا تھا اس کو وہ کینسل کریں، اور ایک نیا آرڈر جو ہے وہ اس پر جاری کرے، جس میں گلگت بلتستان کے لوگوں کے رائٹس کا جو ہے وہ خیال کیا جائے، اور اس کے کچھ بیسک پیرامیٹرز جو ہیں وہ طے کیے جائے۔ یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اب 2020 جو ہے وہ اینڈ پر پہنچ چکا ہے سپٹمبر تک، تو اس پر کوئی انہوں نے جو ہے نا وہ کام نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے پرانے آرڈر کو کینسل کیا، نہ ہی اس کی جگہ نیا کوئی آرڈر جو ہے وہ تیار کر کے تو ڈیبیٹ کر کے نیشنل اسمبلی میں وہ لے کر آتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو ماشاءاللہ اب جو ہے وہ یہ قصے کہانیاں لوگوں کو سنا رہے ہیں کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ ہمارا اسی طرح ہو گیا ہے جیسے ہمارے بقایا صوبے ہیں یا بقایا ہمارے شہر ہیں، کہ جس میں ہمارا کوئی آپس میں اتفاق نہیں۔ تو یعنی ایک وہ علاقہ جو کہ اب ہم اپنے ساتھ کسی طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے، کیونکہ انڈیا نے جو کچھ وہاں پہ لداخ اور کشمیر یا ڈسپیوٹڈ جو ٹیریٹوری ہے اس کو جیسے اپنے ہاں شامل کیا، تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو اس کا سدباب کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ کل ہمارے لیے بہت ڈیفیکلٹ سینیریو ہو جائے گا۔ لیکن ہم اس پر سنجیدگی سے کوئی کام نہیں کرتے ہیں، اور خیر سے ہم ایک سنجیدگی سے یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک بند دروازے میں ڈنر پر لوگوں کو بلاتے ہیں، اور پھر وہاں پر جو ہے وہ ساری سیکرٹس رکھتے ہیں، اور بعد میں جو ہے ان کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ہم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یعنی یہ ہماری ایک اور ایسی چیز سامنے آ گئی کہ جس سے پتہ چلا کہ ہم سو رہے ہیں، لیکن ابھی داستان یہاں ختم نہیں ہوتی ہے، ابھی آپ کو آگے چل کے تھوڑا میپ کے ذریعے بھی بتاتے ہیں کہ ہم کیسے اور کیوں سو رہے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا آگے چل کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابھی آج دوسرا دن ہے یا تیسرا دن، کیونکہ یہ سیٹرڈے کی ڈے کو شروع ہوا تھا۔ ترکی کے پڑوس میں 2 ملک ہیں، ایک آرمینیا ایک آذربائیجان ہے، ان کے درمیان جو ہے وہ جنگ سٹارٹ ہوگی، اور وہاں پر تقریباً 39-40 لوگ جو ہیں وہ گھائل ہو چکے ہیں، یعنی وہ وفات پا چکے ہیں، اور دونوں طرف سے جو ہے وہ یعنی گنز کا اور گن پاؤڈر کا استعمال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ تو اردگان جو ہیں، یعنی جو ترکی کے صدر ہیں، اب ان کا آرمینیا اور آذربائیجان سے کیا تعلق ہے؟ تو ان کا بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ آذربائیجان جو ہے وہ اور ترکی ان کے آپس میں بہت قریبی ہیں، کیونکہ آذربائیجان میں بھی زیادہ مسلمز ہیں، ترکی میں بھی ہیں، بیچ میں آرمینیا ہے جو کہ کرسچن میجورٹی کنٹری ہے۔ اب آرمینیا جو ہے وہ بیسیکلی ایک لینڈ لاک بھی کنٹری ہے، یعنی اس کے چاروں طرف جو ہے وہ کوئی سمندر بھی نہیں۔ تو پاکستان نے اور ترکی نے آرمینیا کو ریکگنائز بھی نہیں کیا ہوا، یعنی یہ ہم اس کو مانتے نہیں ہیں کہ یہ کوئی انڈیپینڈنٹ کنٹری۔ اب آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جو بیچ میں ایک ایسا ایریا ہے جو کہ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان میں کر کے ہے، اس پر ان کا ڈسپیوٹ ہے کہ آذربائیجان کہتا ہے کہ یہ ان کا، آرمینیا والے کہتے ہیں یہ ان کا ہے، تو وہ بیچ میں ایک ڈسپیوٹڈ جو ہے وہ ٹیریٹوری ہے جس کو ہم انکلیو کا نام دیتے ہیں۔ اب جب ان کی جنگ شروع ہوئی ہے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ ٹیریٹوری کا تو مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ تو کچھ اور ہے۔ مسئلہ اس میں یہ ہے کہ آذربائیجان کے ساتھ جو کیسپین سی ہے وہ ہاں سے رچ گیس اینڈ آئل کے ذخائر ہیں، یعنی بہت وسیع ذخائر ہیں۔ ترکی جو ہے اس نے اپنی ایک پائپ لائن بچھائی ہے جو کہ آذربائیجان سے پھر جارجیا جاتی ہے، اور جارجیا سے پھر ترکی میں انٹر ہوتی ہے، یعنی آرمینیا کو بائی پاس کر کے۔ اب
آرمینیا اور آذربائیجان کے اوپر نارتھ میں جو ہے وہ روس ہے. روس جو ہے وہ ترکی کو گیس اور آئل مہیا کرتا ہے، کیونکہ ترکی کے اپنے عرب مسلم کنٹری سے کوئی اچھے تعلقات نہیں ہیں، تو اس لیے تھوڑا بہت تو وہ قطر یا ایران سے جو ہے وہ تیل یا گیس لے لیتا ہے، لیکن اس کی بقایا ضروریات جو ہیں وہ اوپر روس سے پوری ہوتی ہیں. تو آذربائیجان کے ساتھ اس نے مل کے ایک پائپ لائن بچھائی ہے جو کہ آذربائیجان جارجیا سے ترکی میں انٹر ہوتی ہے اور پھر ترکی سے آگے یورپ جائے گی. تو اگر وہ پائپ لائن یعنی افتتاح ہو جاتا ہے، جو کہ آلموسٹ جو ہے وہ 99% مکمل ہو چکی تھی، اور اگلے کچھ ہی ہفتے 10 دن میں اس کا جو ہے وہ یعنی اس نے فنکشنل ہو جانا تھا، تو اس سے پہلے جو ہے یہاں پر جنگ چھیڑ دی گئی. کیونکہ جو رشیا ہے وہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ ترکی جو ہے وہ اس طرح سے آزاد ہو جائے کہ اس کے تیل اور گیس کی تمام ضرورتیں جو ہیں وہ آذربائیجان کے راستے جو ہے وہ پوری ہو جائیں. تو نہ وہ عربوں پر انحصار کر رہا اور نہ وہ جو ہے وہ رشیا پر انحصار کر رہا. تو ایسے تھوڑے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے کلچس سے اپنے کلائنٹ اور اپنے انٹرسٹ کو جانے دیتے. تو رشیا جو ہے وہ آرمینیا کی ہیلپ کر رہے ہیں. آرمینیا کیونکہ کرسچین یعنی میجورٹی کنٹری ہے، تو صاف ذرا اس کو یورپ سے بھی جو ہے وہ امداد مل رہی ہے. پھر ہمارا ترکی برادر جو ہے وہ اپنے ویسٹ میں یونان سے پنجہ ازمائی کر رہا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی آئل اور گیس کی تلاش میں جو ہے وہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں. پھر اس سے نیچے جو ہے وہ ساؤتھ میں لیبیا میں آ کے وہاں پر بھی ترکی جو ہے وہ ڈیفیکلٹ سچویشن فیس کر رہا ہے. تو یہ ترکی کے لیے کوئی بہت سارے محاذ جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں. ہم جو ہے وہ یہاں پر کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم آذربائیجان کے اور ترکی کے تعلقات کو دیکھتے ہوئے ہم آرمینیا کو ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ہیں. تو جب ہم اتنے ان کے ساتھ جو ہے وہ محبت میں اور اپنے ریلیشن میں آگے ہیں، تو پھر ہم اس جنگ میں جو ہے وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. تو یعنی یہاں پر بھی ہمارے کچھ سونے کی سی کیفیت نظر آتی ہے. اب تھوڑا مزید آگے دیکھتے ہیں. اب ہمارے پڑوس میں چائنا اور انڈیا کے درمیان مسئلہ چل رہا ہے. چائنا نے کہا ہے چائنا کین میک انڈیا سفر سویئر ملٹری لاسز. یہ ایک رپورٹ ہے کہ اگر جو ہے وہ پہلی گولی اگر انڈیا نے چلائی تو دوسری گولی اس کو چلانے کا موقع جو ہے وہ چائنا نہیں دے گا. تو یہ اٹ واز رپورٹڈ یسٹرڈے. پھر ابھی حال ہی میں جو ہے وہ چائنا کمانڈرز اینڈ چائنا اینڈ انڈیا کمانڈرز میٹ اگین آن اینڈنگ بارڈر اسٹینڈ آف. تو ابھی تو سردیاں شروع ہونے کے اور دونوں طرف سے جو ہے وہ یعنی وہاں پہ ٹروپس جو ہیں ان کو بٹھا دیا گیا، اور اب یہ سردیاں جو ہیں وہ وہیں پر ان کی گزریں گی. تو یہ ہمارے آس پاس چل رہے ہیں. تو اب ہم یہ ہمارے پاس ایک میپ ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ترکی کا گریس کے ساتھ جو پرابلم ہے وہ کس ایریا میں ہے. تو یہ ہمارا اس ایریا میں ہے، یعنی ترکی جو ہے وہ گریس تک جو ہے وہ اپنے پنجے گاڑ رہا ہے، اور یہاں پر وہ ایک جنگ کی سی صورتحال میں، جس میں پچھلے دنوں جو ہے وہ کچھ ایئر کرافٹ ایک دوسرے کے آگے پیچھے لگائے گئے. پھر ہمارا ترکی جو ہے وہ یہاں پر لیبیا کے پاس جو ہے وہ اپنے عرب برادر یو ای کے ساتھ پنجہ آزمائی کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں یو ای سپورٹ کر رہا ہے ان گروپس کو جو کہ ترکی کے سپورٹڈ گروپ کے اگینسٹ لڑائی کر رہے ہیں. کیونکہ یہ لڑائی جو ہے وہ الٹیمیٹلی ترکی کو ایجپٹ میں کنٹرول مہیا کرے گی. یعنی یہاں پر جو ہے وہ ترکی یو ای کے جو حمایت یافتہ لوگ ہیں، اور صاف ذرا یو ای کا مطلب ہے سعودی عربیہ کے بھی حمایت یافتہ ہیں، تو یہاں پر ترکی ان کے ساتھ لڑ رہا ہے. تو یعنی عرب ممالک کے ساتھ ترکی کا یہاں پر بھی پرابلم آ گیا. اب یہ ہے جو تازہ لڑائی اب 2 دن پہلے شروع ہوئی ہے، یعنی آذربائیجان یہ جو ڈارک براؤن کلر میں ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ آگے کیسپین سی ہے، جہاں سے وہ تمام گیس اور آئل کے ریزروز جو ہیں جس میں سے آذربائیجان کے ایریاز میں اس کو ملے ہیں. تو اب یہاں سے وہ پائپ لائن یعنی آذربائیجان سے پھر اوپر گرین کلر کا جو ہے دس از جارجیا، تو یہاں سے ہو کے پھر وہ ترکی میں آتی ہے. تو اب بیچ میں جو ہے وہ آرمینیا کے ادھر ہے، تو یہ ہے آرمینیا. تو یہاں پر اب جنگ جاری ہے. تو صاحب ذرا یہ جنگ کیا ہے کہ یہ جو انڈیپینڈنٹ ایک پائپ لائن ترکی میں انٹر کرے گی اور ترکی کو انڈیپینڈنٹ کرے گی، اس پر جو ہے وہ کچھ قدغنیں لگائی جائیں.
اب ہم اس کو مزید آگے دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایران ہمارے بالکل پڑوس میں اور اس کے ساتھ ہمارا بارڈر جڑتا ہے. تو ایران جارجیا اور آذربائیجان کو کہتا ہے کہ آئیں جی میں آپ کی صلح کرائے دیتا ہوں، کیونکہ ایران کے اپنے انٹرسٹ یہاں پر انوالو ہیں. اگر وہ ترکی کا سپورٹر ہے تو اس کے کچھ اور انٹرسٹ بھی تو ہوں گے، کیونکہ اس کی ہاں بھی آئل اور گیس کے کئی طرح کے ذخائر موجود ہیں. پھر یہ وہ ایریا ہے جو کہ ٹربلڈ ایریا ہے فار دا لاسٹ آلموسٹ 70 ایئرس. یہاں پر اسرائیل واقع ہے، یہاں پر سیریا ہے، یہاں پر لیبنان ہے ابھی، جس میں جو ہے وہ پچھلے دنوں جس کی بندرگاہ پر دھماکہ ہوا تھا، اور پھر اب وہاں پر کوئی حکومت بھی نہیں ہے. یعنی وہ ایسی اسٹیٹ ہے جو کہ اب ناٹ گورنڈ بائی دا گورنمنٹ. تو یعنی وہاں پر ایک اور طرح کا افغانستان کی سی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے. تو یہ وہ ٹربل ریجن ہے جو ترکی کے ساؤتھ میں واقع. اب یہ ہمارا گلگت بلتستان ہے جس پر ہم نان سیریس گفتگو فرما رہے ہیں، اور پچھلے جو ہے وہ ایک ہفتے سے سیکرٹ ملاقاتیں، اور پھر ابھی جو ہے وہ گنڈا پور کی الزامات کی پریس کانفرنس اور یہ سب کچھ تو ہماری نان سیریسنس ہے. پھر اس کے ساتھ یہ ہمارا کشمیر کا ڈسپیوٹیڈ جو ہے وہ لائن آف کنٹرول ہے، یعنی انڈیا کے ساتھ جو ہمارا کشمیر کا بارڈر ہے. پھر اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ وہ چائنا کا ڈسپیوٹیڈ معاملہ ہے انڈیا کے ساتھ لداخ کا، کہ جہاں پر جو ہے ان کا سٹینڈ اپ چل رہا ہے پچھلے کو 5-6 مہینے سے، جس پر انڈیا کے 20 فوجی جو ہیں ان کو مکے اور لاتے اور پتھر مار کے جو ہے وہ مار دیا گیا تھا. اب اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے چائنا بہادر نے یہاں پر بھی تائیوان اور اس طرح کے ایریاز جتنے ہیں ان پر امریکنز کا انفلوئنس ختم کرنے کے لیے اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھی ہوئی. اب آج یہ اور خبر آئی ہے کہ چائنا نے جو ہے وہ اپنے 4 سیز کے اندر ملٹری ایکسرسائزز اور ایئر ڈیفنس ایکسرسائزز جو ہیں وہ شروع کر دیں. تو یعنی یہ پورا جو خطہ ہے چائنا کے ساؤتھ اور چائنا کے ایسٹ میں، اس میں جو ہے وہ ڈیولپڈ ہوتی ہوئی ایک نئی صورتحال ہے. اب یہ ہے ہمارا گوادر پورٹ. تو اب ان تمام بلو ایروز سے جو کہ ترکی کے ہیں، پھر 3 ہمارے ریڈ ایروز ہیں جو کہ ہمارے گلگت بلتستان کشمیر اور نیچے گوادر کے ہیں. پھر ہمارا جو ہے وہ 2 چائنا کے ہیں جو کہ پرپل میں ہیں. تو یہ ہمارے سے کتنے دور ہیں؟ ہمارے سے تو یہ کوئی دور نہیں ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب ہمارے سے کوئی زیادہ دور نہیں. تو یعنی وی آر ان دا سینٹر آف دس ٹربلڈ ورلڈ. لیکن ہم بحیثیت قوم سو رہے ہیں، ہمارے وزیر اعظم سو رہے ہیں، ہماری اسمبلی سو رہی ہے. ہم یہاں پہ کوئی لیڈرشپ کوالٹی دکھاتے، کوئی 2-4 ملکوں کے جن کے ڈسپیوٹ ہم سیٹل کرا سکتے تھے ہم ان کو سیٹل کراتے، ہم کہیں پر پیس کا پروسیس انیشیٹ کراتے. اگر تھوڑا سا ہی ہم دیکھیں اسٹیٹمنٹ شپ کے حوالے سے، تو پاکستان جو ہے وہ چائنا اور انڈیا کے درمیان اگر سیٹلمنٹ کرا دیتا، یعنی یہاں پہ نیگوشیٹ کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ تھا، لیکن چائنا اور انڈیا دونوں کو یہاں پر اگر سیٹلمنٹ کرا دیتا تو 3 ملکوں کا نہیں بلکہ یہاں پہ کوئی 6-7 ملکوں کا فائدہ ہوتا، اور یہ ایک اکنامک جو ہے وہ ہب بنتا. یعنی چائنا، انڈیا، پاکستان، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، برما، تھائی لینڈ، یہ سب ایریاز جو ہیں اتنی بڑی مارکیٹ ہوتی اور یہاں پر اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ ہوتی کہ پوری دنیا یہاں پر کھینچی چلی آتی، اپنا بھی ڈسپیوٹ جو ہے وہ ریزالو کرتے اور چائنا اور انڈیا کا بھی ریزالو کرتے. لیکن کچھ لیڈرشپ کوالٹی پاکستان اگر دکھا سکتا تو انڈیا بھی ماشاءاللہ جو ہے وہاں پر بھی سٹربن قسم کی لیڈرشپ ہے، تو پاکستان میں اس سے زیادہ ہے. تو پریکٹیکلی ہم جو ہے وہ دراصل آپس میں سیٹلمنٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اس ٹربل ایریا میں کوئی انیشیٹو لینا چاہتے ہیں، کیونکہ انڈیا کی جو ایٹ پریزنٹ ڈیفیکلٹ صورتحال ہے اس کو اگر پاکستان پریکٹیکلی یعنی اس کو یوز کرتا تو انڈیا شاید اس میں جو ہے وہ زیادہ بہتر چیزوں پر اس کو ساتھ میں ملایا جا سکتا تھا. تو جنگیں لڑنے سے جو ہے وہ خطے ترقی نہیں کرتے ہیں، بلکہ جنگوں کو ختم کر کے پیس اکارڈ کر کے آپ اپنے ایریاز کو اور ہسٹری میں اپنے آپ کو ایک سٹیٹمنٹ کے طور پر منوا سکتے تھے، لیکن ہم نے وہ نہیں کیا.
ہم جو ہے وہ نہ 3 میں ہیں نہ 13 میں ہیں، اور ہمارے ملک میں کیا چل رہا ہے، ہم چور سپاہی کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم ان کو این آر او نہیں دیں گے، وہ کہتے ہیں ہم آپ این آر او دینے والے کون ہیں؟ تو یعنی ہمارے ملک کے اندر ایک نان سیریس گروہ ہے جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہے، اور اگر آپ جو ہے وہ 18 سینچری کی ایک لٹریچر کی یعنی پیس آف ورک ہے جو کہ ریپ آف دا لاک کے نام سے مشہور ہے، تو اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں بھی یہی چیزیں جو ہے نا وہ پتہ چلتی ہیں کہ جی لوگ جو ہیں وہ غیر ضروری چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں، اور سوسائٹی جو ہے وہ بالکل برباد ہو رہی ہے۔ تو ہماری بھی سوسائٹی کا کوئی یہی عالم ہے، اور ہم اس پر توجہ دینے کی بالکل کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ ہمیں سوچنے سمجھنے کی اور کچھ کام کرنے کی توفیق دیں، لیکن لگتا یہی ہے کہ جب تک یہ اسٹیبلشمنٹ ہے اور یہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اور یہ اپوزیشن ہے تو ہمارے حالات نہیں بدلنے والے ہیں۔ پاکستان سو رہا ہے، اگر کسی میں کوئی ہمت ہے تو کوئی اس کو جگا دیں، ادروائز جیسے وہ ایک گانا تھا، یہ بہت ضروری کام سے سو رہے ہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔